نظر جنا دیکھی میاں، نظر جنا دیکھی میاں. اور سید بھی نہیں تھے، کہتے رائی تھے. اسلام میں یہ چیزیں نہیں. سید ہو وہ جب تو عمل پر دیکھا جائے گا. فاروقی ہے، سید ہے، کچھ ہے، نسبت اس کا ان کی وجہ سے ادب ہوتا ہے، لیکن اس کو خود فائدہ نہیں ہوگا جب تک کہ خود تابع حضرت محمد مصطفیٰ کے نہیں ہوگا. حضرت محمد حضرت فاطمہ سے بڑھ کے کوئی نسبت میں ہے؟ کہا یا فاطمہ انقذی نفسک من النار، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی سزا جہنم اس سے بچانا. تو نہ کہنے بیٹی محمد مصطفیٰ کی ہوں، تو اس سے بھی عمل کا حساب ہوگا. اگر کام کوئی غلط کیا، سزا جزا سے تیرا بھی معاملہ ہوگا برابر کا اوروں کی طرح. ان سے نسبت میں زیادہ ہے حضرت فاطمہ سے. کہ لو سرقت فاطمہ بنت محمد، اگر یہ چوری کرے گی، اس کی بھی رعایت نہیں شریعت میں. لقطع محمد یدہا، حضرت محمد علیہ السلام کا ہاتھ کاٹ دیں گے. اور خدا کے معاملے بھی یہی کہا، اور کہا ایک جگہ اگر میں انصاف نہیں کروں گا تو کون انصاف کرے گا. نسبتیں علیحدہ ہے، اس کا معاملہ علیحدہ ہے، لیکن یہ علیحدہ چیز ہے. تو چور ہے، چمار ہے، کچھ بھی ہے، کہ جو ان کا تو ہو گیا دنیا تیری ہو گئی، وہ اثر آ گیا ہر کوئی جھکے گا. کہتے مجھے تعلیم شائستہ غلام تھا، خدا رسول کو راضی کر لیا تھا. علماء بڑے بڑے آتے تھے، دوسرے آتے تھے، دعاؤں کرانے قبول ہوتی تھی. ایک بیٹا ریل چلا رہا تھا، کہتے کالا سے آپ دے غلام ہے. تو ان کو کشت سے دیکھا، کہا کالا سے آپ دے، خدا دے کالوں کو دیکھتا ہے، دنوں کو دیکھتا ہے. کہا تمہارا جان نہیں نکلتی میں سے، میں ناراض نہ ہو جاؤں. تمہارے امیر ہوں، تمہارے غریب ہوں، تمہارے بڑے ہوں، تمہارے چھوٹے ہوں، تمہارے عالم ہوں، تمہاری جان نہیں نکلتی میں سے، پھر ریلیں چلاتے ہو ادھر. چپ ہو گیا. کب منہ سے بولو نا، کچھ بولنا چاہتے ہو. کالا کالا کہتے دن یہ کالا، یہی کالا. ایسے ایک اور بھی واقعہ یاد آ گیا جی. یہ بات تقویت دیتی باتیں اللہ کی محبت. کہتے شائستہ شیخ تھا، لیکن جیسے چھوٹا قد، کالا منہ، ہونٹ بڑے بڑے. اور جس کو کسی سے فائدہ پہنچا اس کا عقیدہ ہو جاتا تھا. ایک مرید کو فائدہ ہوا تھا دین کا، دنیا کا. وہ تو جس کو فائدہ، اس جس کا کھانا اس کا گانا، وہ تو بڑی ڈھول بجائے، گانے بجائے. اسے ایک دوست ملا، بولا میرا شیخ جیسے کامل دنیا میں نہیں. سن کے چل دیکھو دے شیخ کیا شیخ ہے، اتنی جو یہ پھوتیاں مارتا. دیکھو کوئی میں بھی کمال دیکھوں، کوئی معجزہ دیکھوں. انسان کو دیکھ کے قائل ہوتا ہے، باتوں سے تو سنتا ہے تو مضبوط طبیعت ہے. کچھ معجزہ دیکھے، کوئی کرامت دیکھے، کوئی فائدہ دیکھے، اس کا بیڑا ٹالے یا غرق کرے، کچھ تو کرے، کچھ پتہ چلے اس میں کچھ ہے یا نہیں. سوچ کے کہ میں دیکھوں اتنا ہر وقت بولتا رہتا ہے اس کا شیخ کیا نہیں. اس کے ساتھ میں بڑھ جاتے شیخ کی زیارت تو کرا دو برکت کے لیے. کہتے رہ گیا. دیکھا چھوٹے سے قد کے، کالے سے بڑے بڑے ہونٹ بیٹھے ہوئے تھے. بیٹھا دل میں کہا یہی جیسا کالے بھیڑیے کی طرح اتنی کہہ رہا تھا یہ ہے میرا شیخ ہے میرا. اب وہ بیچارہ بیٹھا ہوا خوشی سے. شیخ صاحب کوئی بات سنائیں گے، کوئی اس پہ نظر کرم ڈالیں گے، کوئی بات سنائیں گے، کوئی یہ حیران ہوگا، نظر کرم ڈالیں گے، لیلا مجنون بنائیں گے. تو بیٹھا اب سوچ رہا تھا دیکھو اب شیخ صاحب کیا کرتے ہیں. اور وہ دل میں ریل چلا رہا تھا. کہتے انسان بادشاہوں کے جائے تو زبان کو سنبھالے، نقصان ہوتا ہے. وہ دل کو تو جہاں دل میں جو مرضی گالیاں دیتا رہتا. جیسے کہ کسی امیر کے گیا، کوئی بات اسے گالیاں والیاں دی، چپ ہو گیا. پھر اس نے ٹھنڈا ہوا، اس نے پوچھا، میں غصے میں آ گیا تھا، تم کو کہہ بیٹھا ہوں تو تم ناراض تو نہیں. اس کی ناراضگی کیا ہے جی، کوئی ایسی بات نہیں. اس کے سچ بتا دو. اس کے سچ نہ پوچھو تو اچھا. اس کے بتا ہی دو. اس نے کہا پھر آپ ناراض ہو جائیں گے نا، آپ چھوڑنا، اب جو کہا ہو گیا، انسان ہو جاتا ہے. کہتے نہیں میں بتا دوں میرے غصے کا. کہا تو جو کہتا تھا تیری ماں تیری بہن، میں 10 دفعہ تجھ کو کہتا تھا تیری ماں تیری بہن. بادشاہوں کے امیرے کو زبان کو دیکھتے ہیں، نقصان نہیں ہوتا کسی کا. اور اگر جہاں اللہ کا معاملہ انسان کو پتہ نہیں اللہ کا معاملہ ہے نہیں ہے تو احتیاط کرے، وہاں پھر ایمان جاتا ہے انسان کا. پھر اچھے کاموں کی بجائے اس سے غضب کے کام ہوتے، خدا کا علامتیں ہوتی ہیں. تو ریل چلا رہا تھا. ایسے ہوا بھی واقعات.
حیوانوں سے زنا کیے ان لوگوں نے، ان ریلیں چلائیں بس حیوانوں سے، اتنے رسوا ہوئے، اللہ کا غضب آ جاتا ہے۔ ان سے محبت جو ہے اچھے کام ہوتے ہیں، برے چھوٹنے شروع ہو جاتے ہیں، علامتیں ہوتی ہیں۔ ہاں نیکیوں میں دل لگتا ہے ان کی صحبت، یہ علامت ہوتی ہے بزرگ کی، لیکن زیادہ سے اچھے کام زیادہ ہوتے ہیں، برائی سے دور رہتا ہے۔ اور اگر ایک ہی جیسے ہیں تو بس اس بات میں بحث کرنی نہیں چاہیے، صحیح خاموشی اچھی۔ بہرحال جی وہ بڑا عقیدت مند تھا اپنے شیخ، اس کو فائدہ ہوا تھا، اس کو کسی فائدہ تو عقیدت مند ہوتا ہی ہے۔ جیسے تم کو ڈاکٹر اقبال قائد اعظم کے عقیدت مند ہو، تم کو دنیا کا فائدہ، ایمان کا فائدہ تو نہیں ہوا۔ ان کی فلمیں بناتے ہو، ان کے وہ کروڑوں خرچ کرتے ہو مزاروں پہ، اور شاعری اچھی بھی ہو تو اس میں کیا رکھا ہے؟ جو برکت اللہ کے کلام اور نبی کے درود میں، اگر نقص بھی خالی ہو، اور شاعری ہے یہ تعریف خدا نے نہیں کی قرآن میں، وما علمناہ الشعر وما ينبغی لہ، ہم نے تمہارے حضرت میں شاعری نہیں سکھائی، نہ شان شاعر ہیں، والشعراء یتبعہم الغاوون، شاعروں کے پیچھے سرکش لوگ چلتے ہیں۔ یہ وہ بات کہتے کرنے والی میں نہیں ہوتی، کہنے والی باتیں ہوتی ہیں۔ میر کو لے پھرتے ہیں، غالب کو لے پھرتے ہیں، ان میں کیا تم کو فائدہ ملتا ہے؟ ان میں کیا روحانیت رکھی ہوئی؟ یہ تم میں عصبیت پیدا کرتے ہیں، تم کو خدا رسول سے دور کرتے ہیں۔ قرآن سے رحمت پھر نور پہ پھیلتا ہے، درود شریف سے، اللہ تعالیٰ کی محبت کے کاموں سے، یا یہ گانوں سے نور پھیلتا ہے؟ جواب دینا، یہ گانوں سے نور پھیلتا ہے، فلموں سے نور پھیلتا ہے؟ بے حیائی، بے شرمی، بے پردگی۔ حیا ایمان میں سے، جس کو حیا نہیں ایمان نہیں۔ کچھ تو مولوی ڈرتے ہیں مرنا تو بھائی کیوں نہ آقا کا طرفدار ہو کے مروں، اپنے مفاد کو کیوں نہیں، اپنا مفاد دیکھتا میں سعودیہ سے نہ نکلتا، اپنی پاکستانی یونیورسٹی پر پیشاب کرتے ہو، جا کے سویڈن کی یونیورسٹی لیتے ہو، امریکہ کیوں لیتے ہو؟ کہ تم کو جو انہوں نے اپنے قوم کے لیے آسانیاں پیدا کی ہیں، تنخواہیں رکھی ہیں اور سہولتیں دی ہیں اسکولوں میں، تمہارے ملک میں ہے؟ تو پھر کیا 14 اگست مناتے جب تم خود ہی پاکستان چھوڑ چھوڑ کے بھاگ رہے ہو؟ ابھی میرے خیال اگر کھلی ویزے ملے سارا پاکستان ہی خالی ہو جائے۔ ہاں پاکستان زندہ باد پھر ہو جائے، سارے بیٹھے ہوئے امریکہ ادھر بھاگتے، امریکہ کا ملے، دعا کرو شیخ صاحب ہماری ویزا لگ جائے، ہماری چاچی کا بھی لگ جائے۔ وہ بچے پیدا کرتے کہ ان کو ادھر لے جاتے، بچہ پیدا کراتے ہیں لندن میں تاکہ وہاں نیشنلٹی ملے۔ اس نیشنلٹی میں کیا جو بنایا تم، اس میں کچھ نہیں ہے، تو رحمت نہیں ہے نا تمہارے ملک میں۔ اگر تم آقا جی کے غلام بنتے، تمہارے ملک میں کافر آ کے تمہارے جوتے چاٹتے، تمہارے کام کرتے۔ آقا جی نے کہا میرے دین میں معجزہ ہے، لا یؤید ھذا الدین بالرجل الفاجر الفاسق، حدیث کا مفہوم ہے بخاری حدیث کا، کہ میرے دین میں ایسے معجزے ہیں خدا فاجر فاسقوں سے کام لے لیتا ہے۔ یہ آقا جی نے کہا اللہ سے تمہارے کام لیتا۔ میرا مطلب ہے جو بات نبی کی زبان سے نکل جائے اس کو غلط سمجھنا، وہ انسان مسلمان نہیں رہتا۔ نبی کی پاک زبان سے جو بھی نکل جائے اس پر پورا کسی حالت میں نکل جائے، خوشی میں نکلے، غصے میں نکلے، وہ بات برحق ہے، کبھی غلط نہیں ہو سکتی۔ بریلی کافر، سنی کافر، شیعہ کافر، جو حضرت محمد مصطفیٰ کی بات نہ مانے وہ کافر۔ یہ تو سنی بریلی چلتا رہے گا، اجتہادی مسائل ہیں، کوئی مسائل سمجھ میں نہیں آتے قرآن حدیث سے تو اس کی اجتہاد کی اجازت دی ہے، قرآن نے بھی اجازت دی ہے۔ لعلمہ الذین یستنبطونہ منہ، وہی لوگ جان سکتے ہیں جو قرآن سے مسائل نکالنا جانتے ہیں، استنباط جانتے ہیں۔ حضرت بلال کو، حضرت معاذ بن کو آپ نے یمن بھیجا کہ اگر تجھے مسئلہ قرآن سے نکالنا نہ آیا پھر یہ کہا حدیث میں کہا پھر اجتہاد کروں گا۔ آپ نے سینے پہ دست مبارک رکھا، کہا کہ اس کی اجازت ایسا ہونا چاہیے، بتائیں۔ لیکن جو چیز اجتہاد کی طرف ہی نہیں ہے، زبان پاک سے نکلی ہے، اس کو غلط سمجھنا، نبی سے اختلاف رکھنا، کہ عالم سے اختلاف ہے، ولی سے اختلاف ہے، نبی سے تو نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں عالم کی بات سوچے، میری سوچے، دوسری سوچے، قرآن حدیث سے کہیں نہ کہیں اختلاف کی بات تو نہیں ہے۔ اگر اختلاف کی بات ہے اس کو بھی چھوڑ دے، اس میں بھی خطرہ ہے۔ آقا کی بات تو چھوڑے نہ، اختلاف کی بات کو بھی چھوڑ دے۔ آقا ان کے پہلے امت اہلا کی کثرت و سوال وکیل و قال، زیادہ سوال بحث کرنا، جس دین میں سمجھ نہ آئے اس کو کہتے واللہ عالم، میں کٹر بریلی، میں کٹر دیوبندی۔ یہ قرآن حدیث میں آیا؟ اطیع اللہ اطیع رسول آیا ہے، باقی مسائل میں آئے اختلاف ہو تو چھوڑ دو،
فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، تمہاری جھگڑا فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، خدا رسول کے حوالے کرو، مت پڑھو. پھر پڑھنا چاہیے، اس میں منع کیا قرآن نے، منع کیا حضرت نے. تو بہن بہت دور نکل گیا کہ ہمارا اصل مرکز ہے حضرت محمد مصطفیٰ. اگر ہمیں دین چاہیے، دنیا چاہیے، ہمیں ہر امان چاہیے، ہر مصیبت ہم سے دور ہو، تو آقا کی محبت اور آقا کے تعلق میں ہے. وہ کہتے ہیں جس نے نریز میں قتل کیا، عالم کو بھی قتل کیا، اگر توبہ کی طرف آتا ہے خدا کی رحمت میں گنجائش ہے. وہ تو ایسے مسئلے سناتے ہیں حضرت محمد مصطفیٰ. یہ تو نہیں تم قتل کرو، اگر ہو گیا تم سے تو ایسے ہے، لیکن ڈرانے کے لیے کہتے بلی کو بھی مت مارو. کہا کہ ایک عورت نے بلی کو بند کیا، بھوکی مر گئی، خدا نے جہنم میں ڈالا، انصاف کیا. اور ایک نے نریز میں قتل کیا، توبہ کی تو چلا، عالم سے پوچھا، اس سے کہ بھائی جو نریز میں قتل کرے اس کے لیے تو جہنم ہی جہنم میں مصیبت ہے، تیرے لیے بخشش ہے. اس کو بھی قتل کیا. یہ کیوں آقا جی سناتے ہیں؟ خدا نہ خواستہ ایسا ہو جائے خدا کی رحمت سے نا امید نہ ہو، نریز میں قتل کیا، 100 بھی اللہ بخش، اللہ جس کو بخش دے. ہم تو دیکھتے اللہ تعالیٰ کے فیض، ہم نیچے تو نہیں دیکھتے، ہم تو اوپر ہی دیکھتے رہتے. نفع نقصان اللہ کے ہاتھ میں ہے، سزا جزا اللہ کے ہاتھ میں ہے، بادشاہوں کے ہاتھ میں. تمہارے عقیدے کہاں گئے؟ میں یہ سوچتا ہوں آپ یہ چیز دل میں رکھ لیں، جن کو رب رکھے ان کون چکے. جس کو رب رکھے، میرا مطلب ہے آپ خدا سے پناہ مانگے، وسیلہ رسول کا پکڑیں. چور ہو، شرابی ہو، قاتل ہو، اگر اللہ اس پر رحم کر دے مخلوق کچھ نہیں کر سکتی. اور اگر اللہ اس کو پکڑے تو ساری دنیا بچ سکتا وہ. تو میں تو پسند کرتا ہوں میرے پاس چور آئے، شرابی آئے، قاتل آئے. وہ کہتے تمہارے پاس ہر قسم کا آدمی آتا ہے. آئے تو میں کہا اللہ کی رحمت نہیں، قاتل آئے میں کہا توبہ کر، آگے نہ کرنا، اللہ سے معافی مانگا، اللہ بخش دے گا. لیکن اللہ نہیں بخشے گا. اللہ شرک کے سوا ہر چیز بخش سکتا ہے. چور آئے، چوریاں کی ہیں بھائی، کی ہیں، آئندہ نہ کرنا، وظیفے پر توبہ کر، آئندہ نہ کرنا، آگے معافی مانگا. اور جو تیرے سے ہو سکے صدقہ خیرات کر جن کا کھایا ہے. اور نہیں کر سکتا کہ اللہ تعالیٰ جو لوگوں کا میں نے اٹھایا نہیں دے سکا وہ تو ادا کر دے. ما کان لک فاغفر لنا، جو تیرے حق ہے مجھے بخش دے، جو لوگوں کے ہیں فتحمل ہو عنا، وہ تو میرے سے اس بوجھ کو اٹھا لے. ہمارے پاس تو آئے گا، ہر کوئی آئے گا. ڈاکٹر کے بعد ہم نہیں چاہتے ہیں صوفی مولوی آئے، ہم چاہتے ہیں شرابی آئے، بے نمازی آئے، لفنگا آئے، بدماش آئے، قاتل آئے، اداکار آئے، گلوکار آئے. ہم تو بیٹھے ان کے انتظار میں، ان سے محبت کرنے، دوستی لگانے. تم لڑ پڑو گے کہیں اور جائیں گے. لیکن ہم آقا کی بات تم کو سنا کے چھوڑیں صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی بات کو نہیں چھپائیں اور دوگلے نہیں چلیں گے. جس نے حضرت محمد سے وفا نہ کی صلی اللہ علیہ وسلم سے، ان کو توجہ نہیں دی، وہ ہمیں پسند ہی نہیں. ہمارا باپ کیوں نہ ہو، ہمیں تو وہ پسند جنہیں آقا پسند کیا. آقا کی بات سب سے پہلے ماننی چاہیے. آقا کا حکم سب حکم سے، آقا جو چاہتے ہیں وہی ہونا چاہیے. اگر ایسا دل تم کو خدا دے، تم کو کیا چاہیے؟ جس دل میں حضرت محمد مصطفیٰ کی محبت اور یاد اور ان کی چاہت کی تم تمنا کو جو چاہتے ہیں وہی ہونا چاہیے، اور ہونا بھی چاہیے. اس کو بولیے اسلام ایسے ہوتا ہے. جب مہاجر لوگ آئے وہاں سے، آقا جی نے انہیں تقسیم کیا، انہوں نے اب آدھا مکان ان کو دیا، آدھا خود لیا، 2 بیوی طلاق دی، ایک اس کو دی، ایک خود لی. یہ واقعات اسلام میں.